السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی بیلنس پرسنالٹی ہے جو ماشاءاللہ سے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں. یہ جو ہے ڈین آف فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز کی بھی رہ چکی، چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچرار، پروفیسر، سوشل ورکر بھی ہیں، کیونکہ ان کا بہت دل رہتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے انسانیت کے لیے بھی کام کر سکے. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، جو کہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے. تو آج کے ریئل پاکستانی ڈاکٹر رابعہ مدنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں رابعہ آپ؟ الحمدللہ. پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کیا ایک بیلنس پرسنالٹی، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم ابھی کی جو دنیا میں رہتے ہیں ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں آپ جیسے ریئل پاکستانی کی سخت ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے نہ صرف دین و دنیا اور انسانیت کے لیے جو ماشاءاللہ سے آپ کی خدمات ہے، جو ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، وہ کر رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے خود ہی بہت اچھی بات کی کہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے. شدت پسندی کو تو ہمارے دین میں بھی سختی سے رد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں قرآن شریف میں میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو درمیانی راستہ اپنانا ہے، ایسا راستہ کہ جس سے اللہ بھی راضی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا بھی بنائی ہے، ہمارے لیے ہی بنائی ہے. تو ہمیں دنیا کو اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے حساب سے ہی گزارنا ہے اور رکھنا ہے. تو ایک بیلنس پرسنالٹی تو ہر حال میں ایک اچھے مسلمان کی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہماری بیلنس پرسنالٹی ہوگی تو ہم اپنے دین کے پیغام کو پریکٹیکلی آگے بڑھائیں گے. اگر ہم کسی ایک طرف زیادہ جھکیں گے نا، تو پھر یقیناً ہمارا وہ دینی پیغام کسی ایک طبقے کی طرف ہی زیادہ جائے گا. مگر ہمیں اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ ہر شخص ہماری طرف آئے، ہر شخص ہماری بات سنے، اور ہر شخص ہماری اس بات کو قبول کرے اور پسند کرے. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اور سیدھی راہ پہ رکھے، اور بس اللہ تعالیٰ راضی رہے. آمین آمین. آپ نے بڑی پیاری بات کی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. ایک جو بڑی مجھے جس طرح سے خوشی بھی ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں نا اپنے سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ سسٹم سے ہم ناراض رہتے ہیں، تو وہی بات ہے، سسٹم پہ ناراضگی کا کیا فائدہ ہو جب تک آپ اس چیز کو جانیں نہ، تحقیق نہ کریں. جس سے ماشاءاللہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. تو ایک ہوتا ہے نا اسلام پہ تو ہم مخصوص چیزوں پہ ہی چلے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہم جس طرح سے ماشاءاللہ سے نماز روزہ ان سب کی چیزوں کا، اس کے علاوہ بھی اسلام بہت ساری چیزوں میں جہاں میں مطالعے کی، ریسرچ کی، ان کوئی تحقیق کے لیے مزید آگے جانا ہے. تو آپ کا کیسے خیال ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اس سسٹم کی، اسلامک سسٹم کی ضرورت ہے ابھی جو موجودہ، ہمیشہ اپنے حکمران، اپنے سسٹم سے شکایت ہی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. بالکل 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 صحیح. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ایک ایسا ہمگیر ہمارا مذہب ہے، ایک پورا ضابطۂ حیات، ایک پورا نظام زندگی، قرآن اور سنت. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، اور سنت میں ہمیں اس کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہو کے بتایا. تو ہمارے پاس تو نہ صرف یہ کہ سیاسی نظام، بلکہ ہمارے پاس اسلام میں تعلیمی نظام ہے، ہمارے پاس اخلاقی نظام ہے، ہمارے پاس معاشی نظام ہے، ہمارا اکنامیکل سسٹم دنیا کا بیسٹ اسلامک فائننس سسٹم، جس میں یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سودی نظام، کہ بلا سودی نظام کا ہمیں ایک پورا نقشہ بتایا گیا ہے، ایک پورا نظام بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح اس پر عمل پیرا ہو کر حرام اور حلال کا فرق واضح کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم حلال روزی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. مگر پھر وہ آپ والی بات بالکل صحیح کہ یہ خیال کیسے آیا. اور اسلام کو تو جیسے کہا نا کہ لوگ واقعی نماز روزہ جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہی بس اسلام سمجھ کے نا وہ اپنا جیسے تیسے کر لیا اور فارغ ہو گئے. مگر ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس کے لیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ غالباً تربیت بھی ہونی چاہیے. تعلیم تو سب لے رہے ہیں کتابیں پڑھ کر، یا جیسا بھی سمجھ لیں آپ، ڈگریز تو اس وقت بٹ رہی ہیں، پر بات یہ ہے کہ اس کا اثر ہم اپنی عملی زندگی میں کتنا حاصل کر رہے ہیں.
اور ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کتنا کر رہے ہیں, اور اس اپلائی کرنے کے لیے ہمارے اندر شوق اور لگن بھی تو ہونی چاہیے ڈاکٹر نا. صاحبہ میں اسی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی پرسنال آپ کی شخصیت پہ کس کا زیادہ اثر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے تربیت کی بات کی, چیزوں کی بات کی, obvious سی بات ہے ہم سب اس عمر سے اس چیزوں سے گزر کر ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر بن چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کی شخصیت پہ کس نے بہت گہرا اثر چھوڑا؟ میری شخصیت پر بیسیکلی تو میرے والد سید محمود احمد مدنی کا بہت دیر پا اثر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری بات میں بتاؤں گی کہ ہمارا پس منظر, ہمارا نہیں میں کہوں گی ہر ایک کا جو پس منظر اور جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے, اصل تربیت اور پس منظر اس کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. میرے والد کا تعلق صحافتی دنیا سے تھا اور دینی اور علمی دنیا سے بھی رہا ہمیشہ. تو ہمارے گھر مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہمارے گھر 8 اخبارات آتے تھے ڈیلی, اور میں وہ 8 اخبارات روز پڑھتی تھی. یعنی کہ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر جنگ اخبار میں یہ خبر ہے اس طرح, تو حریت اخبار میں یہ کس طرح آئی ہے. اور میرے والد تو جنگ اخبار, جسارت اور حریت اخبار کے چیف ایگزیکٹو رہے, یعنی کہ ہمیشہ چوٹی کی جو پوسٹ ہوتی تھیں اس کے اوپر بیٹھتے تھے. تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ خبر کیسے بنتی ہے, اخبار کیسے بنایا جاتا ہے, اور ہم سرخی کیسے لگاتے ہیں. تو اس سے جیسے کہتے ہیں نا ایک علمی شوق, نہیں تو ویسے آپ جب اتنا آپ خبروں پہ تحقیق اور چیزیں ہوتی, کمپیریزن ہو رہا ہوتا, تو یہ نہیں کہ صحافت میں آپ بالکل میں بھی اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ بچپن سے میں نے یہ چیز سیکھی جس سے میری لینگویج, زبان دانی, اردو اور انگلش بہت اچھے ہوئے. تو یعنی کہ علمی شوق تو ایک پیدا ہونے لگا نا. اس کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا اور سمجھدار ہوئے تو اس زمانے میں ڈائجسٹوں کا بہت ایک رواج تھا, جاسوسی ڈائجسٹ اور خواتین ڈائجسٹ, اور اس کے ساتھ بچوں کے آتے تھے, ہمدرد, نونہال, یہ اس زمانے میں بہت آتے تھے, اور بچوں کی کہانیاں بہت آتی تھیں. آپ یقین مانیں اس زمانے میں جو آپ جن رسالوں کا نام لے رہی ہیں, ہم لوگ تلاش کرتے تھے کہ کہیں سے مل سکیں. بالکل ایسا ہی, بالکل ہم تلاش کرتے تھے کہیں سے ملے. اور مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ لائبریریز ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی, تو ہم وہاں پہ جا کے لیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں سختی آسانی ہے, آسانی, اسلام میں تو آسانی ہے, تو ہم ان آسانیوں پر عمل پیرا ہو کے نا اپنے آپ کو بالکل ایک ایسی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں دین کے کاموں کے لیے, اور وہ ہمیں اپنا جسے کہتے ہیں نا آئیڈیل بنائیں, یا ہماری لیے ایک مورل سپورٹ رکھیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں, وہ ایسا کہتی ہیں, تو ایسا ہوتا ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب جو پھر آپ کی رہتی ہوگی میٹنگز اور انٹریکشن ود نان مسلمس, تو ان کا آپ کی شخصیت سے ملنے کے بعد کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں؟ بالکل, وہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو گھر سے اجازت ملی ہوئی؟ جی بالکل یہی ہے کہ عام طور پہ دیکھیں نا, ہم لوگوں کو باہر جب یہی جاتا ہے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اور خواتین اسپیشلی, اچھا جس سے ہم کہتے ہیں آئی ایم اے جرنلسٹ, اچھا آپ جرنلسٹ, یو آر جرنلسٹ فرام پاکستان, اتنے حیران ہوتے ہیں. پھر جیسے پتہ نہیں مطلب پاکستان میں کیا عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ نہ صرف گھر سے اجازت بلکہ میرے اللہ اور میرے رسول کی بھی اجازت ہے اس میں, الحمدللہ. مطلب ہمارے جتنی بھی ہماری امہات المومنین تھیں, جو ہماری صحابیات تھیں, ایون ہماری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے متعلق خود پیارے نبی نے فرمایا کہ علم میں اس وقت سب سے اول عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. عورتوں سے متعلق جو معلومات تھیں اور جو مسائل تھے, بی بی عائشہ کے پاس آ کر ہر خاتون بہت آرام سے ان کے پاس ایزی فیل کرتی تھی اور ان سے دینی معلومات لیا کرتی تھی. تو ایک مسلمان عورت تو بہت بیلنس عورت ہوتی ہے, وہ اپنی جاب بھی کر رہی ہے, وہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہے, شوہر کی وہ اطاعت گزار بھی ہے, وہ اپنے بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہے, ساس سسر ہیں تو وہ ان کو بھی ان کا مقام دے رہی ہے, اور جو اس کے ماں باپ ہیں وہ ان کو بھی راضی کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بھی حدود اور قیود کا پتہ ہے کہ ہمیں کن لمٹس تک رہنا ہے اور کن لمٹس تک ہم کو اپنا کام کرنا ہے. ان اصولوں کو اپنا کر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور زندگی ایک ایسی زندگی بن جاتی ہے کہ ہم بالکل نان مسلمز کو بھی اور مسلمز کو بھی اپنی بات پر قائل کر سکتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ہیں,
میں جہاں پڑھاتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے پتا ہے کہ جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو میرے ساتھ بہت کلوز ہیں اور ان کو تو میرے ساتھ بہت آسانی ہے, اور وہ اپنے گھریلو مسائل اور اپنی جو ان کی زندگی میں کچھ چھوٹی موٹی جو مسائل آتے ہیں وہ بھی مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں, اس کا بھی مجھ سے مشورہ لیتی ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میم ہم آپ کی مثال اپنے گھر میں دیتے ہیں. دیکھیے جس طرح سے بات کو میں تھوڑی وضاحت اس طرح سے بھی کر دوں کہ آپ لوگوں میں چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کی چیزوں کو اظہار کر سکیں, بتا سکیں, چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے ہو, تو یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجن کی, تو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو مجھے بھی آپ کی اس باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دینی معلومات از حد ضروری اس کے ساتھ ساتھ ہم دین اسلام کو کس طرح سے دوسروں پہ بتا سکیں گے جب تک ہم اس کی بھی ریلیجن کو سمجھ سکیں, کیونکہ دیکھیں ہم وہ بھی رسپیکٹ تو مانگتا ہی ہے کوئی بھی کسی, تو اس کے لیے بھی ہاں اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کی بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے ریلیجن کا مطالعہ کریں تاکہ جان سکیں کہ وہ کس کا, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس پہ کس طرح سے ضروری ہے کہ وہ دوسرے ریلیجن کو سمجھے اور بتائے کہ اچھا یہ چیز, کیونکہ عام طور پر لوگ کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں دین میں بہت ساری چیزوں میں. کمپیریزن بھی کریں, ہم تو پڑھاتے ہیں یہ سب کچھ, مگر کس طرح دلوں میں جگہ بنا کر, زبردستی اور جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ہارڈ ایٹیٹیوڈ, یہ نہیں چاہیے. جس طرح ہمارا دین قابل احترام ہے اس طرح ہر شخص اپنے نظریات کو قابل احترام سمجھتا ہے, اور اسلام میں بھی اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے, ہمیں کسی کے بھی دین کی خدا نخواستہ کوئی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ جو ہمارے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں نا انٹر تک کے, ایون گریجویشن میں بھی کمپلسری ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, کمپلسری اردو, کمپلسری انگلش, یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے آپشنل آتے ہیں کہ آپ بزنس پڑھ رہی ہیں یا پولیٹیکل سائنس پڑھ رہی ہیں, جو بھی ہے. تو جو کمپلسری ہے وہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس نان مسلم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایون ہمارے پاس اپنے ہی ملک کے انٹیریئرز وغیرہ کے آئے ہوئے نان مسلمس ہوتے ہیں, بس یہی نا. تو وہ جب تک میں کلاس نہیں لے رہی تھی, جو میں نے دیکھا جب تک میں کلاس نہیں لے رہی تھی وہ ہماری اسلامیات کی کلاس میں نہیں آتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا اسلامیات سے سچ ان کا ریلیجن بھی نہیں تھا. پھر جب اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہ مستقل ان کا ایبسنٹ چل رہا ہے, تو پھر میں نے ان کے ساتھ اپنی ایک میٹنگ رکھی, بچے ہی تھے وہ بھی, کہ جب آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے پیپر دیں گے. تو میں ان کو یہ بتاتی تھی کہ ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ ہمارا قرآن اور ہماری احادیث, اس میں ابھی تک الحمدللہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے. ہم دوسری کتابوں کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے, مگر ہمارے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اور اس میں زیر زبر کبھی فرق نہیں آیا. اچھا ایک بات ہے, جب آپ مجھے بتا رہی تھی تو عام طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا نہیں ہم کچھ اور سنتے تھے, ہمارے پاس تو اسلام کے متعلق کچھ اور انفارمیشن تھی, ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ تو کچھ اس طرح کی بھی چیز انہوں نے اظہار کیا. بالکل اسی پہ یہ پوچھتے تھے کہ میم صحیح بات کیا ہے, یہ بتائیے صحیح بات کیا ہے. پھر میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھو سنی سنائی باتیں تو ہر ایک کر دیتا ہے نا. یوٹیوب اور یہ جو ہے مطلب یہ کوئی ہمارے پاس کوئی اتھینٹک تو چیز نہیں ہے نا, یہ بھی وہی لوگ ہیں جو منہ سے بول رہے ہیں, مگر ایک قرآن اور ایک حدیث. پیارے نبی نے آخری خطبے میں کیا کہا کہ اے ایمان والوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث و سنت, اللہ کی رسی, اس کو تھام کے رکھو گے تو کبھی نہیں تفرق بازی میں پڑو گے. بالکل. بس افسوس یہی ہے کہ ہم نے اسی کو ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح سے یہاں پہ آپ جب بتائی تھی تو جو طریقہ کار تھا نا آپ کا بہت ہی اعلیٰ تھا, بہت ہی اس طرح سے تھا کہ ایک ہوتا ہے نا انسان پہ آپ پریشرائز کر کے نہیں آپ نے کرنی, جو طریقہ کار وہی بات ہے کہ آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اس طرف اس کا رجحان لے کر آتے ہیں. اور میری تو دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, یہ بھی عطا دی کہ اس چیز کو آپ جو ہے نہ جانے اب کس ٹائم پہ اس کو ہدایت کر ہو راستہ اللہ تعالیٰ دے اس کے پاس ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو ہے اسلام کے حوالے سے. اب کون سا لمحہ ہے, کیا چیز ہے, وہ رب بہتر جانتا ہے, وہ رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کو اپنی طرف کرنا. لیکن بہرحال اسلام تلوار کے زور پہ کبھی بھی نہیں پھیلا, یہ ایک جملہ تو سب جانتے ہیں, سب نے پڑھا ہے سنا ہے.
ہمیشہ اسلام نے دلوں میں جگہ بنائی. ایسا ہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا جھنڈا پورے دنیا پہ لہرا رہا تھا, مگر اس کے باوجود جو نان مسلمس تھے وہ زیادہ ان کے معتقد تھے کہ انہوں نے نان مسلمس کو جو ٹیکسز لگاتے تھے نا مسلمانوں کے اوپر, انہوں نے نان مسلمس کو اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا. یہی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. اب آج بھی اس پہ میرے خیال سے بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو بھی ہمارے ناظرین ہیں, ان کے لیے کوئی میسج, کوئی بات آپ ان سے کہنا چاہیے, دینا چاہیں. بالکل, نہ صرف یہ کہ میرے ہم اثر لوگ اور ہماری نیو جنریشن تو خاص طور پر, کہ براہ مہربانی آپ لوگ اپنے اندر علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق ضرور پیدا کریں. اور یہ علم میں تو کہتی ہوں میرے نزدیک اصل جو کتب بینی ہے نا, جو ہماری کتابیں ہیں, جو ہمارے مانے ہوئے رائٹرز ہیں, امام غزالی, ہماری جو تفاسیر ہیں, تفسیر حقانی, تفسیر مولانا ابوالعلا اعلی مودودی, ان تفاسیر کو پڑھیں, ان سے ہمیں شکوک و شبہات کم کرنے میں مدد ملے گی. باقی کتابیں تو بہت ہوتی ہیں, ہر رائٹر اپنے حساب سے لکھتا ہے, مگر آپ مانی ہوئی کتابوں کی طرف جائیے. اور براہ مہربانی آپ پورا دن اپنے انٹرنیٹ کو ٹائم دے رہے ہیں, اپنے موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں, میں اس سے آپ کو نہ ہی روک سکتی ہوں, نہ میں آپ کو اس سے روکنا چاہوں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دن میں کم از کم 1 گھنٹے ہی آپ لوگ اپنے دین کو اور دین کو حاصل کرنے کے لیے دینی کتب کی طرف ضرور توجہ دیجیے, دینی لیکچرز کی طرف توجہ دے دیجیے, یعنی کہ دینی معلومات ضرور حاصل کریں. آگے انشاءاللہ اللہ خود آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور ہماری دعا ہے کہ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. اور یہ بھی بہت ہی پیارا طریقہ ہے دین اسلام کے حوالے سے, اس کی میسج پیغام پہنچانے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے تو اسٹوڈنٹس اتنے سارے ہیں, کیا پتہ آپ کے عمل, آپ کے اخلاق سے وہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل کہاں پر. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر ربیہ مدنی صاحبہ, اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ریسرچ, مطالعہ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسلامک بکس پڑھیں, کیونکہ ہم جو بھی ہیں, جو فالو کرنے والے ہیں اپنے ریلیجن کو, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں, رسپیکٹ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھے بھی توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ سکیں, اس کو پڑھ سکیں, اس پہ عمل بھی کر سکیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.